بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، آج ہم یہاں پر اس کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ صدقۃ الفطر کے غلے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ رات کو ایک شخص آیا اور اس غلے میں سے ہاتھ بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، مجھے غلے کی شدید ضرورت ہے۔ اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ گزرا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور عیالداری کا عذر پیش کیا، جس پر میں نے ترس کھا کر اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا، سنو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بات کی ہے اور آج رات وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو وہ آج رات بھی ضرور آئے گا، لہٰذا میں اس کی تاڑ میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی وہی شخص دوبارہ آ گیا اور حسب مطابق ہاتھ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ تیرا معاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالی میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ اب کی بار مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں ضرورت مند مفلس عیالدار ہوں اور اب لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر ترس آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے دریافت فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اس نے اپنی سخت حاجت مندی اور کنبے کے اخراجات کا شکوہ کیا، جس پر ترس کھا کر میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط بیانی کی اور وہ تیسری بار پھر آئے گا۔ مجھے پھر یقین ہو گیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تیسری بار آنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس لیے وہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں واقعی وہ پھر آ گیا اور آ کر اسی طریقے سے غلے میں سے بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس مرتبہ تو میں ضرور صبح کو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو 3 مرتبہ چوری کر چکا ہے اور ہر دفعہ کہتا ہے کہ اب نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اب معافی کی کوئی صورت و گنجائش نہیں ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائیں گے۔ وہ یہ کہ جب آپ بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی آخر تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک حفاظت اور پہرے دار مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ اس کے شکریہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کے معاملے کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائیں گے، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا، سنو، ہے تو وہ بڑا جھوٹا، مگر اس کلام میں اس نے تمہارے سامنے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ واقعی یہ کلمات ایسے ہیں جیسے اس نے بیان کیے، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، یہ ابلیس لعین شیطان ہے جو مسلسل 3 راتوں سے برابر غلے میں سے چرانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ جب ہم بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آیت الکرسی اگر ہم پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک محافظ، ایک پہرے دار مقرر ہو جائے گا جو صبح تک ہماری حفاظت کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ جب سونے کا وقت ہم اپنے بستر پر آئے تو ضرور
آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔